السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہمارا دورہ علوم شرعیہ کا توحید کا درس ہوگا انشاءاللہ العزیز، جس میں ہم نے سابقہ درس میں کتاب التوحید کا باب نمبر 63 اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ اور ان کی ضمانت کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ آدمی کسی سے عہد معاہدہ کرتے ہوئے اس کو یہ کہے کہ میں تم سے جو عہد کر رہا ہوں اللہ کا یہ عہد ہے، یا کسی کو ذمہ داری دیتے ہوئے یہ بات کہے کہ اللہ کی ذمہ داری ہے یا اس کے نبی کی ذمہ داری ہے، یا کسی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے یہ بات کہے کہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے، تو اس کے بارے میں ہم نے لیا تھا تفصیلاً کہ اس چیز سے منع کیوں کیا گیا ہے۔ کیونکہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کا ذمہ یا اللہ کی ضمانت یا اللہ کا عہد کر کے بات کرتا ہے اور پھر اس کو پورا نہیں کر پاتا یا اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو سننے والے یا مد مقابل شخص کے دل میں آتا ہے کہ اللہ کا یہ عہد ہے جو اللہ نے توڑا ہے، نعوذ باللہ، یا اللہ کے نبی کا عہد توڑا گیا ہے، یا اللہ کا حکم ہے جو توڑا گیا ہے، تو اس چیز سے منع کیا گیا۔ اور اس کے مد مقابل اس بات کی تعلیم دی گئی کہ تم اپنی ضمانت دو، ان کو اپنی ذمہ داری دو اور اپنا فیصلہ دو کہ ہم اس بارے میں ہمارا یہ فیصلہ ہے۔ اور خصوصاً یہ چیز اسلام کے دشمنوں کے خلاف یا کافروں کے حوالے سے اور بھی زیادہ اس میں انسان کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ان لوگوں کو اللہ اس کے رسول علیہ السلام کے حوالے سے ان سے عہد معاہدہ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کا عہد ہے، اس کے رسول کا عہد ہے، اور پھر اس کو توڑا جاتا ہے، تو ان کے دل میں پھر اللہ اس کے رسول کے خلاف نفرت اور بغض پیدا ہوتا ہے، دوری پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جب کسی حکم اور فیصلے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے اور پھر اس فیصلے کی خلاف ورزی کی جاتی ہے یا فیصلہ غلط کیا جاتا ہے، تو خصوصاً جو کفار ہیں، کافر ہیں، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور کم ہو جاتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ان کے دل میں اللہ کے حوالے سے نفرت پیدا ہوتی ہے، بغض پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات کی تعلیم دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا تقاضا ہے اللہ کی تعظیم کی جائے، اور یہ تعظیم صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے نہیں، بلکہ حتیٰ کہ بندوں کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو اس انداز سے کرنا چاہیے کہ جس میں اللہ کی تعظیم کا پہلو، وہ اللہ کی تعظیم قائم و دائم رہے، اور اس میں سننے والوں یا کسی بھی اس طرح کے شخص کے اندر دل میں اللہ کی تعظیم کم نہ ہو جائے اور اس کے مد مقابل کوئی چیز پیدا نہ ہو جائے۔ تو یہ تھا باب نمبر 63۔ اس کے بعد آج ہم باب نمبر 64 لیتے ہیں، 64، جس میں یہ ہے کہ از راہ غرور و تکبر اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے کا انجام۔ کہ اگر کوئی آدمی غرور اور تکبر کے انداز سے اللہ کی قسم کھائے، اور اس کا انداز جو ہم حدیث میں پڑھیں گے کہ کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ کہنا کہ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا یا ایسا ہوگا، تو اس میں ایک غرور اور تکبر کا پہلو ہے۔ تو اس طرح کی قسم کھانے کا حکم کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم اس حکم کو بیان کریں
جس طرح کہ ہم ہر باب کی مناسبت کتاب التوحید کے ساتھ اس کو ذکر کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس باب کی جس کا موضوع آپ دیکھ رہے ہیں کہ تکبر اور غرور کے انداز سے اللہ کی قسم کھانا، اس میں اس کا کتاب التوحید سے تعلق کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی قسم کھاتا ہے کہ تکبر اور غرور کے انداز سے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے بے ادبی ہے، گستاخی کا انداز ہے، کوئی شک نہیں کہ توحید کے منافی ہے، توحید کے خلاف ہے۔ اور اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی ہر چیز میں، چاہے اس کے دل کے عقیدے کا معاملہ ہو یا زبان کی باتوں کا معاملہ ہو یا لوگوں کے ساتھ کوئی لین دین یا ڈیلنگ ہو، ہر چیز میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس انداز سے محتاط رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہونے پائے، کوئی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا یا قسم کھا کے اللہ کے حوالے سے کوئی بات کرنا، اس کی علماء نے 3 قسمیں بیان کی ہیں کہ پہلی بات تو ایسی چیز پر قسم کھانا کہ جو خود اللہ اس کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، چاہے اس کو ثابت کرنا ہو یا اس کی نفی کرنا ہو، تو یہ چیز جو ہے جائز ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کریم میں فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ تو اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ واللہ لا یغفر اللہ لمن اشرک بہ، کہ اللہ کی قسم جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، ہاں تو ایسی بات کہنا جائز ہے، کیونکہ یہ بات انسان کے اپنی طرف سے نہیں بلکہ وہ اللہ ہی کے فیصلے کو اسی کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے مشرک کے بارے میں جو فیصلہ کیا اس کی بخشش نہ ہونے کا، اسی اللہ کے فیصلے ہی کو بیان کیا جا رہا ہے، تو ایسی بات کہنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح دوسری قسم کہ اللہ کی قسم کھانا یا اللہ کو قسم دینا اللہ تعالیٰ کے اوپر مکمل یقین توکل کرتے ہوئے اور اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرتے ہوئے، اور یہ بھی جائز ہے کیونکہ ایک صحابی جن کا نام انس بن نضر ہے، جو احد کی جنگ میں شہید ہوتے ہیں، ان کا واقعہ آتا ہے کہ ان کی بہن ربیہ بنت نضر، ان کی کسی دوسری عورت سے لڑائی ہوئی، کوئی جھگڑا ہوا، تو آپس میں مار پیٹ میں ربیہ اس عورت نے جو انس بن نضر کی بہن تھی، اس نے دوسری عورت کا دانت توڑ دیا۔ تو اب اسلام میں اس طرح کی حالت میں کیا ہے، قصاص لیا جاتا ہے، بدلہ لیا جاتا ہے۔ تو جس عورت کا دانت ٹوٹا تھا اس کے گھر والے، اس کے خاندان کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں قصاص کا یعنی بدلہ لینے کا مطالبہ کیا کہ ہم بھی اس کے بدلے میں اس عورت کا یعنی ربیہ کا دانت توڑیں گے۔ تو جب انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شک نہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتے۔ تو انس بن نضر یہ صحابی یہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ربیہ کا دانت نہیں توڑا جائے گا، یعنی انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ٹھکراتے ہوئے نہیں بلکہ اللہ پر پورا یقین کرتے ہوئے اور اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے یہ بات کی کہ مجھے، جس طرح ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہیں گے کہ مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دانت نہیں ٹوٹنے دے گا۔ تو ان کے کہنے کا یہ انداز تھا، نہ کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ٹھکرایا یا کوئی ایسی چیز نہیں کی۔ تو واقعہ ہی کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد وہ عورت جس کا دانت ٹوٹا تھا، اس کے گھر والے یا اس کے خاندان کے لوگ جو مطالبہ کرنے آئے تھے قصاص کا، انہوں نے کہا کہ ہم بدلہ نہیں لیتے، ہم چھوڑ دیتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ حالانکہ انس بن نضر نے یا کسی اور نے ان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا،
کو معافی مانگنے کا اس طرح کی چیز معافی ان سے نہیں مانگی، لیکن اس کے باوجود خود ہی اللہ نے ان کے دل میں ڈالا اور خود ہی کہنے لگے کہ ہم اس عورت کو معاف کرتے ہیں جس نے دانت توڑا ہے اور بدلہ نہیں لیتے۔ تو اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اللہ کے بندوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ اللہ کو اگر قسم دے دیں، یعنی قسم کھانے کا معنی کہ اللہ کو قسم دینا، اللہ تو نے یہ کام کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے، ان کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جس سے ہم کو کیا پتہ چلا کہ دوسری قسم کہ جس میں اللہ تعالیٰ کو قسم دینا یا اللہ کی کوئی قسم کھانا، لیکن غرور اور تکبر کے انداز سے نہیں، بلکہ اللہ کے اوپر یقین اور توکل رکھتے ہوئے، اللہ کے اوپر حسن ظن رکھتے ہوئے آدمی اگر اللہ کو کوئی قسم دیتا ہے، اللہ کی قسم کھاتا ہے، اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ قسم کھانے والا شخص کیسا ہے، اس کا اللہ پر یقین و ایمان کیسا ہے، کیونکہ جس صحابی کی یہ بات ہم کر رہے تھے، انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے سورۃ احزاب میں فرمایا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، کہ مومنوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ جو عہد کیا تھا اس عہد کو پورا کر دکھایا۔ تو انس بن نضر کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ بدر میں چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر کوئی جنگ کا اعلان نہیں کیا تھا، تو جو بھی صحابہ آپ کے ساتھ چل پڑے، نکل پڑے، باقی لوگ پیچھے رہ گئے، تو انہی میں سے پیچھے رہنے والوں میں سے ہی انس بن نضر بھی تھے کہ جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس بات کا عہد کیا کہ اللہ اگر آئندہ کوئی جنگ کا موقع آتا ہے، کوئی جہاد کا وقت آتا ہے، تو میں دکھاؤں گا کہ میں تیرے دین کی خاطر کیا قربانیاں دیتا ہوں، کس طرح جنگ کرتا ہوں۔ تو واقعی ہی جنگ احد میں جب کہ کافروں کی طرف سے زوردار حملہ ہوتا ہے اور بہت سے مسلمان وہاں پر میدان میں نہ ٹھہر سکے، ان کو بھاگنا پڑا، تو ان حالات میں انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے میدان میں ٹھہرتے ہیں، ثابت قدمی کے ساتھ کافروں کے خلاف لڑتے ہیں اور آخر میں شہادت پاتے ہیں، اور شہادت جب پاتے ہیں تو ان کا جسم جو ہے پورا کا پورا زخموں سے چھلنی تھا، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ اس قدر ان کے جسم کو مسخ اور ان کے جسم کو جو ہے چھلنی کیا گیا تھا کہ ان کی بہن صرف ان کو انگلی کے پوروں سے پہچان سکی کہ میرا بھائی ہے، انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ اللہ کو قسم اس انداز سے دینا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے بعد ایسے بندے ہوتے ہیں جن کا توحید و ایمان کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، اللہ پر یقین و ایمان کا، کہ اللہ تعالیٰ کو اگر قسم دے دیں کہ اللہ تو نے یہ کام کرنا ہے، تو اللہ ان کی قسم کی لاج کرتے رکھتے ہوئے ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ تو یہ دو قسمیں ہم نے ذکر کی، ایک تو وہ قسم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کھانا کہ اللہ کی قسم ایسے ہوگا کہ وہ چیز جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے خود اسی اللہ کے فیصلے کو آگے سناتے ہوئے اللہ کی قسم کھانا، اور دوسرا کہ جب آدمی اللہ پر یقین و ایمان توکل رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو قسم دے دے اور اس کا ایمانی اس کی حالت بھی، اس کی تقوی نیکی کی حالت بھی بہت اونچی اعلیٰ بلند ہو، تو یہ بھی وہ قسم ہے جو جائز ہے۔ اور اسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، صحیح بخاری مسلم کے اس حدیث میں بھی آپ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ایسا شخص کہ جس کے بال گرد آلود ہوں اور بال الجھے ہوں، یعنی اس کی حالت پر گندہ ہو، اور جس کی لوگوں کے ہاں کوئی حیثیت نہ ہو، اس کو لوگ دروازوں سے دھکے دیتے ہوں، اس کی بات تک سننے کے لیے تیار نہ ہوتے ہوں، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر قسم دے دے تو اللہ اس کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے اس کی بات کو پورا کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس حدیث میں جس شخص کا ذکر ہو رہا ہے کوئی چمٹے بجانے والے، کوئی جعلی پیر نہیں ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جو
سچا ایمان توحید عقیدہ رکھتا ہے اور تقوی نیکی اس رستے پر چل کر کتاب و سنت کی راہ پر چلتے ہوئے اللہ کے دین کی پیروی کر رہا ہے تو یہ وہ شخص ہے۔ لیکن لوگوں کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں، لوگوں کے ہاں وہ گرا ہوا شخص سمجھا جاتا ہے، اسی افمات مدفوع بالابواب کے جس کو دروازوں سے دھکیلا جاتا ہو، یعنی اس کو اپنے گھر میں کو آنے نہ دیتا ہو، لیکن تقوی نیکی پرہیزگاری اللہ کے ساتھ اس کا یقین اور ایمان ایسا مضبوط ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو قسم دیتا ہے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ شیطان صفت لوگ نہیں کہ جو ولیوں کے اپنے رنگ یا ولیوں کے نام لے کر آتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ بڑا اللہ کا ولی ہے، لیکن اس کے ہاں نہ کوئی ایمان، نہ کوئی عقیدہ، نہ کوئی تقوی، نہ کوئی نیکی، بلکہ حتیٰ کہ نماز تک پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ شیطانوں کے ولی ضرور ہوتے ہیں لیکن اللہ کے ولی نہیں ہوتے۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ یونس میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے ولی کون ہیں؟ کہ جو ایمان لانے والے، توحید و عقیدہ پر چلنے والے، شرک و بدعات کی ان طرح کے غلاظتوں سے دور رہنے والے، وکانوا یتقون، اور تقوی نیکی کا رستہ اختیار کرنے والے، کہ ان کی ہر بات، ان کا ہر عمل، ان کی ہر چیز جو ہے اللہ کے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوتی ہے۔ تو یہ ہے جو اللہ کے ولی ہیں۔ خیر بات کر رہے تھے، اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ کو اگر قسم دے دیں اور اللہ ان کی قسم پورا کرتا ہے۔ اور تیسری قسم جس کو ہم اس باب میں ذکر پڑھ رہے ہیں کہ جو قسم کسی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کرنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے خلاف اپنی منمانی، اپنی طرف سے کوئی بات کو قسم دے دینا، ایسی چیز جو ہے جو تکبر و غرور کے انداز سے ہو تو یہ وہ قسم ہے کہ جو ناجائز اور حرام ہے۔ اسی کے بارے میں یہ حدیث ہے جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رجل واللہ لا یغفر اللہ لفلان، کہ ایک آدمی نے کہا دوسرے کو کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا اللہ نے فرمایا، فقال اللہ عز وجل، اللہ فرماتا ہے، من ذا الذی یتألی علی اللہ اغفر لفلان، کہ کون ہے کہ جو مجھ پر قسمیں کھا رہا ہے کہ میں فلاں کو بخشوں گا نہیں، فإنی قد غفرت له وأحبطت عملک، کہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے جس کا تو نے کہا تھا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اور جو تو کہنے والا ہے یہ بات میں نے تیرے عمل کو برباد کر دیا ہے۔ یہاں پر آپ کے سامنے کتاب میں حدیث کو بڑے مختصر انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ ہم چاہیں گے اس حدیث کو مکمل طور پر لینا تاکہ اس حدیث کے اندر جو عظیم معنی ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں۔ اس کے بارے میں ابو داؤد کی چونکہ حدیث ہے تو اپنی سند سے روایت کرتے ہیں، اکرمہ ابن عمار الیمامی ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں اپنا واقعہ کہ میں مدینہ منورہ مسجد نبوی میں داخل ہوا تو وہاں پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا، اس نے مجھے آواز دی اور میں اس کو پہچانتا نہیں تھا کہ کون ہے، تو اس نے مجھے اپنے پاس بلا کر یہ کہا کہ کبھی کسی آدمی کو یہ نہ کہنا واللہ لا یغفر اللہ لک ابدا، کبھی کسی کو یہ نہ کہنا کہ اللہ تک کبھی تمہیں بخشے گا نہیں، ولا یدخلک اللہ الجنۃ ابدا، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تو اس بوڑھے آدمی نے اس مسجد میں داخل ہونے والے شخص کو یہ وصیت کی کہ کبھی ایسا کسی کو نہیں کہنا۔ تو اس آدمی نے جس کا نام اکرمہ ہے، اس نے پوچھا اس سے کہ آپ کون ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے حال پہ رحم فرمائے۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ انا ابو ہریرہ، کہ میں ابو ہریرہ ہوں۔ اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو جہاں سے علم حاصل ہوتا ہے معلوم ہونا چاہیے کہ کون شخص ہے، کیونکہ اس نے جب یہ بات کہی، اور یہ بات کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی بات ہے اور جس کا تعلق عقیدے توحید کے ساتھ ہے، تو لازماً معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ بات کرنے والا کون ہے۔ واقعی ہی کوئی اہل علم میں سے ہے، کوئی ایسا تو نہیں کہ واقعی اپنی طرف سے کوئی جاہلانہ باتیں کر رہا ہو، جس طرح کہ آج کل اکثر اس طرح کی باتیں چلتی ہیں۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ بات کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، جو صحابی رسول ہے اور حدیث کے سب سے بڑے عالم ہیں، تو پھر واقعی مطمئن ہو گئے کہ مجھے جو بتا رہا ہے کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ تو اکرمہ ان کو کہتا ابو ہریرہ کو
فقلت ان هذه كلمة يقولها احدنا لبعض اهله اذا غضب۔ اکرمہ کہتا ابو ہریرہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ بات تو ہم اکثر و بیشتر اپنے گھر والوں سے اگر کوئی غصہ ناراضگی ہوتی ہے، بیوی سے، خادم سے، کسی گھر والے، کسی فرد سے کوئی غصہ ناراضگی ہوتی ہے تو اکثر میں اس طرح کی بات کہہ جاتے ہیں، ان کو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تیری بخشش نہیں کرے گا، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ حدیث سنائی، فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان رجلین کانا فی بنی اسرائیل متحابین، کہ بنی اسرائیل کے دو آدمی تھے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی دوستی تھی، احدہما مجتہد فی العبادہ وانہ یقول مذنب، کہ دونوں میں سے ایک جو ہے اس کی عبادت نیکی پر بڑی اس کی کوشش محنت تھی، یعنی بڑا نیکی عبادت میں بڑی اس کی کوشش تھی۔ اور یہ لفظ عبارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو ایک معنی دیتی ہے کہ کان مجتہد فی العبادہ، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ نیک تھا، آپ نے یہ فرمایا کہ اس کی عبادت کی بڑی محنت کوشش تھی، جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ بعض اوقات آدمی نیکی عبادت ظاہری طور پر کرنے کی اس کی بڑی کوشش نظر آتی ہے، لیکن حقیقی معنوں میں وہ نیک نہیں ہوتا۔ اس کی عبادتیں، اس کی نیکیاں جو نظر آتی ہیں وہ صرف خالی شکل صورتیں ہوتی ہیں، اور یہ وہ انداز ہے بعض لوگوں کی عبادت کا، ان کی نیکی کا، جو حقیقت میں بعض اوقات منافقت کی شکل میں ہوتی ہے، اور بعض اوقات صرف ایک روٹین ورک کی عبادتیں ہوتی ہیں کہ جن عبادتوں کا انسان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، کہ نمازیں یا ذکر اذکار یا کوئی اس طرح کی چیزوں کی بڑی پابندی ہوتی ہے، لیکن ان چیزوں کا انسان کے کردار پر، اس کے اخلاق پر، اس کی زندگی، اس کے عقائد پر کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی، ایک آدمی ان میں سے دونوں دوستوں میں سے ایک دوست جو ہے بڑا عبادت میں بڑی اس کی کوشش محنت تھی، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوشش محنتیں صرف ظاہری شکل و صورتوں کے حد تک تھیں، حقیقت میں نہ تھیں، اور اسی وجہ سے اس کا جو انجام بدتر ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ہمیں حقیقت میں تنبیہ ہوتی ہے اس بات کی کہ اگر انسان اپنی عبادت میں خالص نہیں ہے، اللہ کے لیے مخلص ہو کر نہیں کر رہا، تو کسی وقت بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ اس کی ظاہری عبادتوں کی ظاہری شکل صورتیں اس کو زندگی کے کسی مرحلے میں بھی دھوکہ دے سکتی ہیں، لیکن اگر آدمی اللہ کے لیے خالص مخلص ہوتا ہے اور صحیح معنوں میں اللہ کے دین پر خالص ہو کے چلتا ہے، تو ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے کو کبھی گمراہ کرے۔ لیکن یہ شخص، اس کا چونکہ عبادت میں دیکھنے کو بڑا اجتہاد میں اس کی کوشش نظر آتی تھی لیکن حقیقت نہ تھی، اور دوسرا آدمی آپ فرماتے ہیں کہ وہ گناہ گار قسم کا آدمی تھا۔ فجعل یقول اقصر عما انت فیہ، تو جو ظاہر نیکی کرنے والا تھا وہ دوسرے کو کہتا کہ بھی اپنی برائیاں چھوڑ دے، تو دوسرا آدمی جو برائی کرنے والا تھا وہ کہتا خلنی و ربی، کہ میرا معاملہ میرے رب پر چھوڑ دے، تجھے کیا؟ تو اس کو بار بار یہ کہتا رہتا، اور وہ آدمی دوسرا گناہ کرنے والا اپنے گناہوں پر جاری رہتا۔ تو کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک دن پھر وہ جو نیکی کرنے والا دوست تھا اس نے دوسرے کو دیکھا کوئی بڑا گناہ کرتے ہوئے، جو گناہ اس کے ہاں بڑا تھا، تو اس کو جب روکا تو اس نے وہی بات کہی جو پہلے کہتا تھا، خلینی و ربی، کہ مجھے میرا معاملہ میرے رب پر چھوڑ، اب بعثت علیہ رقیباً، کیا تو میرے اوپر کوئی نگہبان بنا کر بھیجا گیا ہے؟ تو اب اس میں کیا ہوا، جو نیکی کرنے والا شخص تھا اس نے غصے میں آ کر کیا کہا، واللہ لا یغفر اللہ لک ابدا ولا یدخلک اللہ الجنت ابدا، کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی تیری بخشش نہیں کرے گا اور نہ کبھی تجھے جنت میں داخل کرے گا۔ اب یہ لفظ، یہ جملہ کو معمولی سا نہیں ہے، بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کی رحمت کو سمیٹ دینا، کسی اللہ کے بندے سے اللہ کی رحمت کو روک دینا، اس کی بخشش مغفرت کو اس کے لیے بند کر دینا، یہ کسی انسان کے اختیار تو کیا بلکہ نبیوں کے امام، جہانوں کے امام کے ان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ احد کی جنگ میں رسول کریم علیہ السلام کو جب زخمی کیا گیا تو آپ نے ان کافروں کے لیے بد دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ، ایسی قوم کی کیسے فلاح ہوگی کہ جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، لیس لک من الامر شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان معاملات میں کوئی اختیار نہیں، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، چاہے تو
ان کی بخشش کر دے. بخشش کرنے کا معنی ان کو توحید ایمان کی توفیق دے دے اور ان کی بخشش ہو جائے، اور چاہے تو ان کو کفر پر مار کر ان کو عذاب دے. یہ معاملہ اللہ کا ہے، آپ کا نہیں ہے. تو اگر نبیوں کے سردار جہانوں کے امام کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کے جنتی ہونے کا فیصلہ کر دیں، کسی کے جہنمی ہونے کا فیصلہ کر دیں، کسی سے اللہ کی رحمت کو روک دیں، تو پھر آپ کے بعد کون ہے کہ جو اس طرح کی بات کرے اور اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے؟ تو چنانچہ جب اس نے جو نیکی کرنے والا شخص تھا اس نے برائی کرنے والے کو یہ کہا کہ اللہ تک کبھی تیری بخشش نہیں کرے گا اور کبھی تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات کس قدر ناراضگی کی تھی. تو حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو جب فوت کیا، فوت کرنے کے بعد اپنے سامنے کھڑا کر لیا، تو جو گناہ کرنے والا تھا اس کو کہا کہ تو جنت میں چلا جا، میری رحمت سے میں تجھ کو معاف کرتا ہوں اور جاؤ جنت میں. اور جو ظاہر نیکی کر رہا تھا اس کو پوچھا اتستطیع ان تحضر علی عبدی رحمتی، کیا تو میری رحمت جو ہے میرے بندوں سے روک سکتا ہے؟ تو اور ساتھ حکم دیا اذهبوا به الى النار، کہ جاؤ اس کو جہنم کو لے جاؤ. فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو جہنم میں لے جایا جائے، یعنی وہ جو ظاہر نیکی کرنے والا تھا. اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر کہ والذی نفسی بیدہ لتکلم بکلمۃ او بقت دنیاہ وآخرتہ، کہ اس آدمی نے اپنی جہالت اور کم عقلی کی وجہ سے ایسی بات کہہ دی کہ جس بات کی وجہ سے اس کی دنیا آخرت دونوں برباد ہو گئیں. اور مزید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں جس طرح کہ آپ کے پاس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بات کہنے والا عابد تھا، عابد زاہد آدمی تھا، لیکن جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ حدیث ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی عبادات اور یہ چیزیں صرف ایک ظاہری شکل و صورت کی حد تک تھیں، حقیقت نہ تھیں. اگر حقیقت ہوتی تو کبھی اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی اور بہت بڑے فتن و آزمائشوں میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کے ایمان کو بچاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ملتے ہیں اسی ایمان کی حالت میں جا کر. لیکن جب ایمان خالص نہیں ہوتا، سچا نہیں ہوتا، صرف شکل و صورت ہوتی ہے، تو پھر یہ وہ ایمان ہے، یہ وہ نیکی ہے کہ جو انسان کو دھوکہ دیتی ہے. اور اسی کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان آدمی کو دیکھنے کو بڑے نیک عمل کرتا ہے اور اس قدر وہ نیکیاں کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ موت کے قریب پہنچ جاتا ہے، جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے. اس کے اور جنت میں صرف ایک بالشت کا یا ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے. اس وقت مرنے سے پہلے کوئی گناہ ایسا کرتا ہے کہ جو اللہ کو اس قدر ناراض کر دیتا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے. اور اس کے مقابلے میں بعض اوقات دیکھنے میں آدمی کوئی برے کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا دل صاف ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مرنے سے پہلے کسی ایسی نیکی کی توفیق دیتا ہے کہ جس وجہ سے اللہ اس کے سارے گناہوں کو مٹا کر اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. اس سے معلوم کیا ہوا کہ انسان کے اعمال کا معاملہ صرف اس شکل و صورت سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے خصوصاً اللہ تعالیٰ اعمال کے باطنی ان کے حالات کو دیکھتا ہے، اعمال کے اندرونی معاملات کو دیکھتا ہے کہ عمل کرنے کا انداز کیا ہے، اس کو کس نیت سے کیا جا رہا ہے. تو چنانچہ یہاں پر بھی یہ دونوں حال، یعنی دونوں آدمیوں کا، یہ دونوں دوست جو تھے ان کا حال یہی تھا کہ نیکی کرنے والے کی نیکیاں صرف ظاہری شکل و صورت کی تھیں کہ جو اس کو آخرت میں جا کر، یعنی اس کو موت سے پہلے جا کر اس کو جو ہے نیکیوں کا کام نہ دے سکیں اور اس کو جو ہے اس انداز سے برباد کر گئیں، اس طرح سے غلط بات کہہ کر جہنم کو چلا گیا. اور اس کے مد مقابل وہ شخص جو ظاہراً گناہ کر رہا تھا لیکن اس کا اللہ کے ساتھ اچھا گمان تھا، اس کے دل میں ٹیڑھا پن نہیں تھا. کیونکہ یہاں پر ایک اہم بات جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان دیکھنے کو تو برا نظر آتا ہے لیکن دل کا صاف ہوتا ہے، اس کے دل میں کوئی دین کے خلاف، اللہ کے خلاف، قرآن و سنت کے خلاف کوئی دشمنی، کوئی بغض، کوئی تعصب، ہردرمی نہیں ہے. اور بعض اوقات اس کے مد مقابل آپ کو ایک بڑا، یعنی کہ صرف عام کوئی عابد زاہد نہیں بلکہ بڑا کوئی عالم دین نظر آئے گا، لیکن دل میں طرح طرح کے تعصبات ہیں، ٹیڑھے پن ہیں اور ایسی چیزیں ہیں کہ جس وجہ سے وہ آدمی
کسی وقت بھی جا کر گمراہ ہو جاتا ہے اور اللہ کے دین سے پھر کر اس کی موت جو ہے وہ کفر بے ایمانی پر آتی ہے۔ تو بات کر رہے تھے اس حدیث سے ہم کو بہت بڑے فائدے ملتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس انداز سے قسمیں کھانا، اللہ کو قسمیں دینا تکبر اور غرور کے انداز سے، یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ جس جرم کی وجہ سے اس شخص کی زندگی بھر کی باتیں برباد اور ضائع ہو گئی اور اللہ نے اس کے جہنم جانے کا فیصلہ کر دیا، اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ اور دوسرا جسے ہم نے عرض کیا ہے کہ انسان کو کس قدر ضرورت ہے اپنے اعمال کو خالص کرنے کی، کہ عمل خالص ہو تو کبھی بھی ایسا عمل انسان کو دھوکہ نہیں دیتا، کبھی بھی ایسا عمل انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق ایسے شخص کے ساتھ اس کے شامل حال رہتی ہے۔ لیکن جب عمل خالص نہیں ہوتا تو یہی وہ عمل ہے کہ جو انسان کو کسی وقت بھی اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز کہ آدمی کتنا بھی دیکھنے کو برا کیوں نہ نظر آئے، لیکن اس کا دل کیسا ہے، ہمیں کسی کے دل کے بارے میں فیصلے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دلوں کے معاملات اللہ جانتا ہے، اس لیے ہمیں اس کے دلی معاملات کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ہاں ظاہراً اگر ہم کسی میں برائی دیکھتے ہیں تو ہم اس کو برائی سے منع کریں گے، کسی کو نیکی سے پیچھے دیکھتے ہیں تو اس کو نیکی کا حکم دیں گے اور دینا چاہیے، ہمارا فرض ہے۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ اس آدمی کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیے جائیں، اس کے لیے جہنم کے فیصلے کر دیے جائیں اور اللہ کی بخشش کے دروازے اس پر بند کر دیے جائیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو بالکل ناجائز ہیں، اور صرف ناجائز نہیں بلکہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس طرح ہم اس حدیث میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ظاہر نیکی کرنے والے آدمی کی صرف یہ بات اس کو لے ڈوبی اور جہنم میں اس کو لے گئی۔ تو اس لیے ظاہراً آدمی کتنا بھی برا کیوں نہ نظر آتا ہو، ہم اس کو برائی سے ضرور روکیں، اچھے سے اچھے انداز سے بہتر انداز سے، لیکن اس کے دل کے معاملات پر کبھی اٹیک نہ کریں کہ آدمی دل کا ایسا ہے یا اس کے دل میں ایسی چیزیں ہیں، اور نہ ہی کبھی اللہ تعالیٰ کے معاملات کے اندر کوئی دخل اندازی کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ تجھے بخشے گا نہیں، تیری بخشش نہیں ہوگی، تیری مغفرت نہیں ہوگی، تو جہنم میں جائے گا اور تیری کفر پر موت آئے گی، اور اس طرح کی باتیں کرنا حقیقت میں بہت بڑی گمراہی ہے، کیونکہ اس میں غیب کا دعویٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ان کے جو رحمت کے دروازے ہیں ان کو بند کرنا ہے، اللہ کے فیصلوں کے خلاف اپنے فیصلے کھڑے کرنا ہے، اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو ہرگز ناپسند ہیں۔ تو اس لیے انسان کو اس بات کا کہ خیال کرنا چاہیے، اور خصوصاً دعوت کے میدان میں بعض اوقات ہوتا ہے جس طرح یہ شخص کہ یہ جو نیکی کرتا تھا ظاہراً وہ برائی کرنے والے کو ایک اچھے انداز سے روک رہا تھا، لیکن اس کو حکمت عملی جب اس کے پاس نہ تھی کہ میرا کام صرف اس کو بتانا ہے، صرف اس کو سمجھانا ہے، اس سے بڑھ کے اس کے معاملات کیا ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں، اس کے فیصلہ کیا ہوگا، وہ میرے اختیار میں نہیں، اور نہ ہی مجھے اس کے بارے میں کس طرح کی بات کرنے کی اجازت ہے۔ تو جب اس نے ان چیزوں کے اندر دخل اندازی کی تو یہ چیزیں جو ہے اس کو لے ڈوبی، اس نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب ان کے کسی شاگرد نے ان سے پوچھا کیا ہم پر ضروری ہے کہ ہم جس کو دعوت دیں، جس کو مسئلہ بتائیں، تو لازماً اس سے وہ مسئلہ منوائیں کہ واقعی تم نے ایسا کرنا ہے، تم اس چیز کو مانو؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تمہارا کام یہ نہیں ہے، تمہارا یہ کام نہیں کہ تم اس کو منواؤ، تمہارا یہ کام نہیں کہ تم اس کو منواؤ یا اس کو جو ہے اس چیز پر مجبور کرو، تمہارا کام صرف اس کو بتانا ہے، تمہارا کام صرف اس کو بتانا ہے کہ تم غلطی کر رہے ہو یا گناہ کر رہے ہو اور تم اپنی اصلاح کرو، یا کوئی نیکی چھوڑ رہے ہو یا کوئی سنت کی مخالفت کر رہے ہو، صرف اس کو یہ بتانا تمہارا کام ہے۔ اگر وہ مانتا ہے، بات کو قبول کرتا ہے تو اس کی مرضی، اگر نہیں قبول کرتا تو تب بھی معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ۔ ہمیں کسی کو زبردستی منوانا، کسی کو زبردستی کسی چیز پر اس کو مجبور کرنا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اور اسی کا معنی ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ ہاں وہ حکمران ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے اور پاور ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو جو غلط کام کرنے والے ہیں ان کو زبردستی غلطی سے روکے، گناہ سے روکے، اور برائیوں سے ان کو دور رکھے، اور نیکیاں چھوڑنے والوں کو ان کو نیکیوں پر لگانے کی کوشش کرے۔ لیکن عام آدمی کے لیے صرف ان کو بتانے، سمجھانے، اچھے انداز سے ان کو تواد و تبلیغ کر دینے کا ہی فرض فریضہ ہے، اس سے بڑھ کر ان پر فرض نہیں ہے۔
اسی طرح اس حدیث میں ہمیں جو ایک بہت بڑی بات معلوم ہوئی کہ اس آدمی کا یہ کلمہ، یہ بات، یہ اس کو لے ڈوبی، اس کو جہنم میں لے گئی کہ اللہ تعالیٰ تو یہ بخشے گا نہیں، کہ جس کے بارے میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْ بَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ، اس نے ایسی بات کی، صرف ایک کلمہ ایسا کہہ دیا کہ جس سے اس کی دنیا آخرت دونوں برباد ہو گئی۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات لا علمی، جہالت اور غیر غضب کی حالت میں کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جو اللہ کو اس قدر ناراض کرتی ہے کہ اس کی زندگی بھر کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اور اسی کے بارے میں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجل لا يتكلم بالكلمة ما يرى ان تبلغ حيث بلغت يهوي بها في النار 70 خريفا۔ آپ میں کہ آدمی بعض اوقات ایسی بات کہہ دیتا ہے، زبان سے ایسا کلمہ بول دیتا ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ میں نے کتنی بڑی بات کہہ دی ہے، ایک اللہ کے ہاں وہ اتنی گھنونی بات ہوتی ہے کہ اس بات کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم میں 70 سال کی دوری میں گرا دیتا ہے۔ اور اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مختلف طرح کی وصیتیں کی، تعلیمات دی، تو آخری تعلیم ان کو کیا دی؟ امسک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو کنٹرول رکھو، اپنی زبان کو پکڑے رکھو۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم بات کرتے ہیں، جو ہم زبان سے لفظ کہتے ہیں، کیا اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ آپ فرماتے ہیں کہ ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تمہاری ماں تم کو گم پائے، یعنی ان کو ایک طرح کی ملامت کرتے ہوئے، وَهَلْ يُكُبَّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، آپ نے فرمایا کہ جہنم میں ڈالنے والی ان کے منہ کے بل یا ان کے سر کے بل ان کو اگر کوئی چیز ڈالنے والی ہے جہنم میں تو کون سی چیز ہے؟ وہ زبان ہی ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ زبان کے معاملات کتنے نازک ہیں، کتنے حساس ہیں، کہ زبان کو کس قدر ضرورت ہے اس کو کنٹرول کرنے کی، اور خصوصاً اللہ کے دین کے حوالے سے اگرچہ ضرورت ہر چیز کے اندر ہے، دنیا کے اندر بھی کسی سے کوئی بات چیت کرتے ہوئے گالی گلوچ، کو طعن و تشنیع، کو چغلی غیبت، کو اس طرح کی کوئی بھی ایسی باتیں، کوئی بہتان بازیاں، الزام تراشیاں، کوئی بات نہیں، کوئی شک نہیں کہ سبھی جرم ہے اور کبیرہ گناہ ہے، لیکن جب بات عقیدے کی آتی ہے، دین کی آتی ہے، تو وہاں پر انسان کو اور بھی زیادہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے؟ اللہ کی بات کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ ایسی بات کہہ دے جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو، ان کی مرضی کے خلاف ہو، اور اللہ کو ناراض کر دے، اور اس بات کی وجہ سے زندگی بھر کے اس کے اعمال برباد ہو کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو کہنے کا مقصد اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زبان کا معاملہ کس قدر حساس اور نازک ہے، اور کس قدر ہمیں اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں ایک لمبا موضوع ہے زبان کی حفاظت کا، اور اس میں قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو بھی زبان سے لفظ بولتا کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس کے پاس چاق و چوبند ہمارے فرشتے بیٹھے ہیں لکھنے کے لیے، تو اس کی زبان کا ہر لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن ایک ایک لفظ کا اس سے حساب لیا جائے گا، تو کہ تم نے یہ بات کیسے کہی اور کیوں کہی۔ تو اس لیے ضرورت ہے انسان کو ہر بات میں ہی اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی۔ اور کہا جاتا ہے کہ زبانوں کے تیر جو ہیں وہ کمانوں کے تیر سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، کہ کمان کا تیر تو صرف جسم کو زخم لگاتا ہے، وہ صرف جسم کو زخم لگاتا ہے، اور زخم بھی وہ جو چند دن کے اندر صحیح ہو جاتا ہے، لیکن زبان کا تیر، اور زبان کے تیر سے مراد یعنی زبان سے نکلی ہوئی بات، پہلی بات تو واپس میں نہیں آتی کمان کے تیر کی طرح، لیکن اس کا زخم جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات صرف اسی کو نہیں لگتا جس کے بارے میں بات کی گئی ہے، بلکہ وہ بات کرنے والے کو بھی ہلاک کر دیتا ہے، جس طرح کہ ہم اس حدیث میں واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ایک بات نے اس کا ہمیش کو اس کی آخرت کیسے برباد کرتی، اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو کس قدر ضرورت ہے اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی۔ پھر مزید اس حدیث سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات، اس میں انسان کو کسی طرح کی دخل اندازی کا کوئی اس کے پاس موقع نہیں، اس کے لیے کوئی رستہ نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں، اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں، اس کی صلاحیتوں میں اپنے اختیارات کا اس کی دخل اندازی شروع ہو جائے کہ تجھے اللہ بخشے گا نہیں، تجھے اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا،
یا کسی دوسرے کے بارے میں اس کے جنتی ہونے کا فیصلہ کر دینا، ہاں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کسی انسان کے لائق نہیں۔ اور اسی لیے اہل سنت کا عقیدہ، ان کا منہج ہے کہ ہم اگر کسی کے بارے میں جنتی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں یا کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں جنتی ہے، تو اسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دیا ہے۔ اور کسی کے اگر جہنمی ہونے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جس کا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو خیر یہ اہم ترین باتیں تھیں جو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں باب کے مسائل کی طرف۔ پہلا مسئلہ اس بحث سے ثابت ہوا کہ غرور پارسائی کے طور پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے کا انجام انتہائی خوفناک اور بھیانک ہوتا ہے۔ یعنی اس باب سے معلوم ہوا کہ غرور پارسائی کیا مطلب؟ پارسائی کے معنی عبادت اور نیکی، کہ آدمی کو اپنے نیکی پر غرور ہونا یہ وہ چیز ہے کہ اس وجہ سے آدمی اگر قسم کھاتا ہے تو اس کا انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ اور یہاں پر اس مسئلے نے ہم کو ایک اور بات کی تنبیہ کی ہے کہ جس شخص نے جو ظاہر نیکی کرنے والا تھا، کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی بات کہنے پر آمادہ ہو گیا؟ کیوں اس کو اتنی بڑی بات کہنے کی جرت ہوئی؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی جو نظر آتی ہے چیز وہ کیا ہے کہ وہ شخص تھا جس کو اپنی عبادت پر، اپنی نیکی پر گھمنڈ تھا، اپنی نیکی پر تکبر تھا، اور سمجھتا تھا کہ میں بڑا نیک ہوں۔ ہاں جس کے دل میں یہ چیز آ جائے سمجھو کہ وہ وہیں پر برباد ہو گیا، وہیں پر تباہ ہو گیا۔ اللہ کے نیک بندے کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کریم کے مختلف آیات میں اور خصوصاً سورۃ المؤمنون میں ان کی صفت بیان کرتے فرمایا ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ راجعون، کہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، اور پھر بھی ان کے دل اس بات سے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، لوٹنا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ وہ لوگ ہیں کوئی جو چوری کرنے والے، زنا کرنے والے ہیں؟ آپ میں کہ لا یا ابنۃ الصدیق، اے صدیق کی بیٹی ایسا نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، صدقے خیرات دیتے ہیں، اور ان کے بڑے نیک اعمال ہیں، لیکن ان نیک اعمال کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں پھر بھی اللہ کا ڈر خوف ہے کہ پتہ نہیں ہماری نیکی قبول بھی ہوتی یا نہیں ہوتی۔ ہاں تو یہ ہے اصل سچے مومن کی صفت۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں احادیث روایت کرنے والے ہیں، اور کوئی جنگ مار کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا جس میں شریک نہ ہوئے ہوں، خصوصاً بالغ ہونے کے بعد، لیکن اس کے باوجود جب فوت ہو رہے تھے تو اس وقت بڑے فکر مند تھے۔ ان کے بیٹے جن کا نام سالم ہے اور وہ فقہاء مدینہ میں سے تھے، مدینہ کے بڑے فقہاء میں سے ان کے بیٹے سالم، تو انہوں نے جب اپنے باپ عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ فکر مند ہے تو کہنے لگ جان آپ کیوں پریشان ہو؟ آپ اللہ کے نبی کے صحابی ہو، آپ کے ساتھی ہو، آپ نے جہاد کیا، آپ نے یہ کام کیا، وہ جو ان کی دین کی خدمات تھی ان کو گن گن کر ان ذکر کرنا شروع کیا۔ تو عبداللہ بن عمر کیا فرماتے ہیں کہ بیٹا تمہیں کیا معلوم کہ اللہ نے میری کوئی نیکی قبول بھی کی یا نہیں کی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تو صرف متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ اللہ نے میرا ایک سجدہ بھی قبول کر لیا ہے تو مجھے کوئی فکر نہ ہو۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے اس حدیث سے ہم کو کیا ملتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنی نیکی عبادت پر فخر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نیکی عبادت انسان کے اندر مزید عاجزی پیدا کرتی ہے، اس کو اللہ کے سامنے اور جھکاتی ہے۔ اور اگر کسی کو کوئی عبادت نیکی کر کے اس کے اندر فخر آتا ہے تو اس کا معنی ہی صاف یہ ہے کہ یہ آدمی اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، شیطان کی عبادت کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کی عبادت تو انسان کو اور اللہ جھکاتی ہے، نہ کہ اس کے اندر تکبر غرور پیدا کرتی ہے۔ تو اس لیے نیکی کے برباد ہونے، نیکی کے ضائع ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ آدمی نیکی کرنے کے بعد اس کے دل میں غرور پیدا ہو جائے کہ میں بڑا نیک ہوں، میں ایسا ہوں۔ دوسرا مسئلہ ایسا مسائل میں سے دوزخ انسان کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے کہ بسا اوقات بظاہر کسی معمولی سی بات کی بنا پر انسان دوزخ میں جا پہنچتا ہے۔ جس طرح اس حدیث میں ہم واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو بظاہر نیک تھا
اور اس نیکی پر اس کی زندگی گزری ہے، لیکن جب وہ نیکی اللہ کے لیے خالص نہ تھی تو کیسے صرف ایک بات کہنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جا پہنچا۔ اسی سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث، صرف یہ مسئلہ حقیقت میں اس حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت بھی تمہارے اتنی قریب ہے جتنا جوتے کا تسمہ ہو، اور اسی طرح جہنم بھی اتنی قریب ہے جتنا جوتے کا تسمہ ہو۔ یعنی آدمی صرف ایک بات کرنے کی وجہ سے اللہ کو اس قدر خوش کر دیتا ہے، اللہ کو اس قدر راضی کر دیتا ہے کہ اللہ اس کو جنت میں ڈال دیتا ہے، اور دوسرا کوئی ایسی بری بات کر دیتا ہے، اللہ کو اس قدر ناراض کر دیتا ہے کہ اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر انسان کو ضرورت ہے اپنے اعمال کا مراقبہ کرنے کی، ان کی حفاظت کرنے کی، ان کا جائزہ لینے کی۔ تیسری بات، اسی طرح جنت بھی انسان کے بالکل قریب ہے جس طرح ہم نے اس کا ذکر کیا ہے، اور انسان بظاہر کسی معمولی چھوٹے سے عمل کی بنا پر جنت کا حقدار بن جاتا ہے، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اس کی مثالیں دی ہیں کہ آدمی رستے میں چل رہا تھا تو اس نے کوئی کانٹے دار کو ٹہنی دیکھی تو اس کو ٹہنی کو دور کر دیا کہ کسی کو کانٹا نہ لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے معمولی سے عمل کو، اس شخص کے معمولی سے اس عمل کا اس قدر اللہ تعالیٰ کو پسند آیا کہ اللہ نے اسی سے اس کی بخشش کر دی۔ چوتھا مسئلہ، اس حدیث سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تائید ہوتی ہے، ان الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، جو ہم نے حدیث پہلے ذکر کی تھی کہ آدمی بعض اوقات لاؤبالی سے نہ خیال کرتے ہوئے ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جس پر توجہ نہیں دیتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس سے کیا ہوتا ہے، یہوی بہا فی النار 70 خریفا، کہ وہ جہنم میں 70 سال کی دوری میں جا گرتا ہے۔ بس تو اس لیے انسان کو ضرورت ہے اپنے اعمال کو کنٹرول کرنے کی۔ پانچواں مسئلہ جو ہمیں اس میں ملتا ہے کہ گزشتہ تفصیل سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بسا اوقات کسی کا انتہائی ناپسندیدہ قول یا فعل کسی دوسرے کی مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے کوئی شک نہیں کہ ایک آدمی نیکی ظاہراً کر رہا ہے اور دوسرا آدمی واقعی برائی کر رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ اللہ نے نیکی کرنے والے کو جہنم میں ڈال دیا اور ظاہراً جو برائی کر رہا تھا اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا؟ تو اس کے پیچھے جو حقیقت بات نظر آتی ہے وہ اللہ کا فضل بھی ہے، اللہ کا عدل بھی ہے، اور مزید یہ بھی کہ بعض اوقات یعنی ہم حتیٰ کہ انسانوں کے اندر بھی، لوگوں کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ آدمی بعض اوقات کسی یعنی کہ غصے کی حالت میں، کسی ایسی کیفیت میں کہ جس میں اس کو بھڑکایا جائے، اس کو ابھارا جائے، تو اس سے وہ بھی کام کرنے پر تیار ہو جاتا ہے جو اسے نہ کرنا ہو۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے، اصل تو یہ تھا کہ برائی کرنے والے کو اس کی برائی کی سزا ملتی، اور جو نیکی کرنے والا تھا اس کو نیکی کا اس کا بدلہ جنت ملتی، لیکن جب نیکیاں اس کے اللہ کے لیے خالص نہ تھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکیوں کو برباد کر دیا، اس کو جہنم میں ڈال دیا، اور جو ظاہراً برائیاں کر رہا تھا لیکن دل اس کا صاف تھا، دل ٹیڑھا نہیں تھا، اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ تو کہنے کا مقصد ان کا جس طرح فائدہ ذکر کیا ہے کہ بعض اوقات کسی ایک آدمی کی انتہا پسندی جو ہے اس کو دوسرے آدمی کی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو خیر، کہنے کا مقصد آج کا یہ باب ہمیں بہت عظیم یہ یعنی تعلیمات دیتا ہے جن کو ہمیں سمجھنے کی، جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو، اللہ کے فضل کو، اللہ کی وسیع جو بخشیں مغفرتیں ہیں، ان کو کسی انسان کو اختیار نہیں کہ ان کو بند کرے، ان کے رستے روکے اور کسی پر ان چیزوں کو حرام کر دے، ایسی چیز نہیں ہے۔ اور ایسا کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ کو اس قدر ناگوار ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے انسان کے عمل برباد کر دیتا ہے۔ اور اس باب کا سب سے ہم کو بڑا جو فائدہ ملتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو خصوصاً دین اور عقیدے کے لحاظ سے آخرت کے معاملات میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے سوچ سمجھ کر بات کرنا چاہیے، کوئی ایسی بات نہ کہہ دے کہ جو اللہ کو ناراض کر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں پر، اپنے اعمال پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی چیزوں سے بچنے کی توفیق دے کہ جو عملوں کو برباد کر سکتی ہوں اور جو آخرت کو برباد کر سکتی ہوں۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔